بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ملک پاکستان جیسے ماحول میں قادیانیوں کو اپنی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اپنا ریمارکس دیتے ہوئے جملے کہے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی اپنی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے جس میں بہت زیادہ مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں۔ آج اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں۔ حضرت، ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی پاکستان کے اندر تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ دینی اعتبار سے غیر مسلموں کو یا قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، قانون اسلام کیا کہتا ہے؟ دوسرا، ہمارے ملک پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ انہیں اجازت ہے تبلیغ کی یا نہیں ہے؟ اس کی تھوڑی مکمل وضاحت کر دیجیے۔ کہ میں اسلام جس وقت قانون سازی کرتا ہے تو قانون سازی کے بھی قرآن پاک نے اصول ذکر کیے ہیں۔ جب تک ہم ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے کبھی بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحیح۔ کسی کو بھی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ابھی سامنے اپنے قادیانی مت لے کر آئیے گا۔ مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے بھی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بعض صورتوں میں ہونی چاہیے، بعض صورتوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ پابندی بالکل لگائی جا سکتی ہے۔ قرآن بالکل واضح طور پر نص کرتا ہے، الذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، جو بھی شخص زمین کے اندر فساد کی سعی کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے دین نے سزائیں مقرر کی ہیں، یعنی اس پر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ سزا مقرر کرنا خود اس بات کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ میٹر ایک سیاسی اور قانونی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ انڈیکیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دین کے اندر جان، مال، عزت، دین، ان چار چیزوں کا جو فتنہ ہے اس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مال کی بات آتی ہے سزا سخت ہو جاتی ہے ہاتھ کاٹنے کی، جہاں پر عزت کی بات آتی ہے کسی نے کسی عورت پر تہمت لگا دی اس پر سزا آ جاتی ہے 100 کروڑوں کی، اور اگر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو خود اس پر سزا آ جاتی ہے 80 کروڑوں کی۔ تو جہاں پر جان، جہاں پر مال اور جہاں پر دین کا فتنہ آ سکتا ہے ہمارا دین وہاں پر پابند کر دے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، جان، مال، عزت اور دین، اس کی وجہ سے زمین پر فساد ہو سکتا ہے۔ جہاں پر کسی سے بھی فساد کا اندیشہ ہو، اس کی تبلیغ سے، اس کی عبادت سے، اس کے غیر عبادت کسی عمل سے، وہاں پر حاکم بالکل قانون سازی کر سکتا ہے، اس پر رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ قادیانیوں کو فی الحال اپنے ذہن میں نہیں، میں ہوں مثلا کامران، میری تبلیغ کرنا پاکستان کے ماحول کے اندر اگر فساد کا سبب بن رہا ہوگا تو بالکل مجھ کو پابند کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرقہ ایسا ہے جس کی تبلیغ کرنا فساد کا سبب بن سکتا ہے، پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان جیسا ماحول ہے، یہاں پر قادیانیوں کو، وہ بعد میں ڈسکشن ہوگی اس چیز کی کہ بھائی وہ تبلیغ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن صرف قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت پاکستان کے اندر اس جملے سے وہ وبال مچے گا، آپ خود کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے یہاں پر اتنا بڑا فساد ہوگا، جسٹس صاحب کو بھی خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ جملہ میرا کہنے والا نہیں تھا۔ اچھا، یہ معاملہ اگر اتنا ہی خطرناک ہے، فساد کا سبب بن سکتا ہے یا بنتا ہے، تو اتنے حساس منصب پر بیٹھ کر ایک چیف جسٹس صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے جملے کہہ دیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات بڑھ کے پھر وہی فسادات جنم لے زمین کے اندر یا بلا وجہ کوئی قانون ہاتھ میں لے؟ تو اس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے، کوئی احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ جملہ زبان سے اتنے بڑے مسند کے اوپر بیٹھ کر کے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جملہ ہوتا یا کوئی بھی ایسا جملہ جس سے فساد کا سبب بن سکتا ہے لوگوں کے جذبات، دیکھیں ہر ملک کے اندر قانون الگ ہوگا، ہر ملک کے اندر فساد کی صورتحال الگ ہوتی ہے۔ آپ صرف ابھی پاکستان کو مد نظر رکھیں کیونکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شخص نے یہ جملہ کہا ہے، اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر ذہن کیا ہے، یا دین اس انداز کے اندر ظاہر ہے فالو نہیں کیا جاتا، جذبات بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر، تو یہ تو جان کی بازی دینے کے اوپر آ جائیں گے ایسے جملوں کے اوپر، یا ایسے جو جملے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ایمان کے اوپر ایک محسوس کریں گے ہمیں ضرر لگ گیا۔ دیکھیں ہمارا دین اتنا نازک ہے، میں نے آپ کو پہلے ایک اصول بتایا، ایک استدلال بتا دیا، جہاں پر فتنہ فساد ہے وہاں پر پابندی، قانونی پابندی آ سکتی ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ رک نہیں رہی ہے، نمازیں چھوڑ دی، ظہر، عصر، مغرب، بعد میں نمازوں کی قضا کی گئی۔ سوال پیدا ہوا کیوں نماز پڑھنا فرض ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہیں فرما رہے، اس لیے کہ اس وقت جان کا ایک اندیشہ اور فتنہ تھا، اگر صحابہ کرام جنگ چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے کافر مار دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کیا کہ جہاں پر فتنہ اور فساد کا اندیشہ وہاں عبادت بھی ترک کی جاتی ہے۔ اسی کی دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہندوستان کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں گائے کی قربانی کرنے سے فتنہ فساد کا ماحول پیدا ہوا، حالانکہ قربانی کرنا ایک واجبات میں سے ہے، ایک اہم عبادات میں سے ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام کو آپ پڑھ لیں گے وہ پابندی لگا دیتے تھے اس معاملے کے اوپر کہ جہاں فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے آپ کی عبادت کرنے سے بھی وہاں پابندی لگا دی جاتی ہے، کہ فساد، فتنہ ہمارے دین کو بالکل پسند نہیں ہوتا، اگر عبادت میں بھی فتنہ آ رہا ہے روک دیا جائے گا۔ اس کے اندر قادیانی غیر قادیانی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی خاص فرقے کی تبلیغ سے کسی خاص ملک کے اندر شدید فتنے کا اندیشہ ہے اس پر پابندی لگانا بالکل قرآن سنت کے مطابق ہے، مجھ سے بھی فتنہ ہوگا مجھ پہ پابندی لگا دی جائے۔ سر سوالات بہت سارے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کو کافر قرار دیا جانا بہتر تھا یا مرتد قرار دیا جانا بہتر تھا؟ ان دونوں میں سے کون سا معاملہ بہتر تھا؟
ہمارے پاکستان میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، اس پر تفصیلی بحث ہوگی، سوالات بھی ہیں بہت سارے، اس پر پھر کبھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو ہمارے یہاں ملک پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہوا تھا، واقعی مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ بھڑک چکے ہیں۔ تو ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے، اوروں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے معاملات جو اسلام کے خاص ہوں، حساس موضوعات ہوں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ بلا وجہ اپنی باتوں میں سیاق و سباق سے ہٹا کر ایسے جملوں کو لے کر آنا، ان معاملات کو لے کر آنا جس سے مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں، پھر فساد پیدا ہوگا، ہر کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس کا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی غلط بھی ہے، چاہے وہ قادیانی ہے یا اور کسی طریقے سے کفر میں ہے، تو اس کو ہمارا قانون اب نافذ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ قانون ہاتھ میں لے کر شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر یہ سوالات بہت سارے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔